السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے، اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے کے وقت کیا وصیت نامہ تھا، اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ کس نے پڑھایا، اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جنازے پڑھانے کی کتنی شرائط تھی، یہ ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم کے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بزرگ اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی جب وفات ہوئی تو لوگوں کو خبر پہنچی، تو لوگوں کے اندر ایک کوہرام سا مچ گیا کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وفات پا چکے ہیں۔ پھر آپ کے جب جنازے کا وقت ہوا تو اتنی عوام تھی، جہاں تک انسان کی نظر جاتی اس نظر کی حد سے بھی زیادہ عوام تھی، بے تحاشا اور لا تعداد لوگوں نے شرکت کی۔ تو اس وقت اس عوام کے اندر بڑے بڑے پگڑیوں والے بھی تھے، بڑے بڑے جبوں والے بھی تھے، بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی تھے، اور جناب بڑے بڑے عہدیدار بھی تھے، اور بڑے بڑے پتہ نہیں کتنے نیکوکار لوگ شامل تھے۔ جب آپ کے جنازے کا وقت آیا تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک وکیل جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، وہ آگے آیا اور اس نے آ کر کہا اب جنازے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن مجھے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک وصیت نامہ لکھ کر دیا تھا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات بتائی گئی تو عوام کے اندر ایک سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی، یہ کون سا وصیت نامہ ہے اور یہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس وکیل نے، اس خادم نے جب وہ وصیت نامہ پڑھا تو اس کے اندر 4 شرطیں لکھی گئی تھی۔ 4 شرطیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ شخص میرا جنازہ آ کر پڑھائے۔ سب سے پہلی شرط کیا تھی کہ میرا جنازہ وہ انسان پڑھائے جس کی کبھی زندگی میں تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے۔ دوسری شرط کیا تھی جنازہ پڑھانے کی؟ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ انسان پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر بد سے نہ دیکھا ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے۔ اور پھر چوتھی اور آخری شرط کیا تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی اپنی زندگی میں نماز عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی ہوں، نماز عصر کی بھی سنتیں نہ چھوڑی ہوں، اتنا عبادت گزار، اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار میرا جنازہ پڑھائے۔ اب اس مجمع کے اندر اتنی بڑی بڑی پگوں والے اور جبوں والے، داڑھیوں والے بڑے بڑے علماء، مفسرین اور بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن اس طرح کی صفات کسی کے پاس نہیں تھی۔ بالآخر ایک ایسا شخص جو عوام کو، مجمع کو چیرتا ہوا سامنے آیا اور آ کر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے سے کپڑا اتارا اور کہا حضرت آپ تو چلے گئے ہیں، آپ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آپ میرا راز فاش کر گئے ہیں۔ میں جانتا تھا یا پھر میرا رب جانتا تھا، لیکن آج آپ نے سب کے سامنے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ رونے لگے اور پھر اللہ کو حاضر ناظر کر کے سب کے سامنے یہ اقرار کیا کہ میں وہ انسان ہوں، کبھی میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، کبھی میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی میری عصر کی نماز کی سنتیں نہیں رہ گئی، اور کبھی میں نے کسی غیر محرم کی طرف نظر بد سے نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ جانتے ہیں وہ کون شخص تھا جس نے جنازہ پڑھایا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا؟ وہ کون تھا؟ شمس الدین التمش، ہندوستان کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ ایسا حکمران تھا جس کی نہ سنتیں قضا ہوئی، نہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، نہ تہجد کی نماز قضا ہوئی، اور نہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کی طرف نظر بد سے دیکھا۔ ایسے حکمران ہونے چاہیے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔